مشکات شریف کے اندر صاحب مشکات نے صفحہ نمبر 556 کے اندر اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر فرمایا گیا تو سیدنا فاروق اعظم خلیفۃ الثانی عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب صدیق اکبر کا ذکر سنا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگ گئے اور روتے ہوئے ارشاد فرمانے لگے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر وہ ذات ہیں، وہ ہستی ہیں کہ اللہ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ ان کی زندگی کے اندر ایک دن اور ایک رات ایسی گزری ہے کہ فاروق اعظم کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک دن اور ایک رات کی زندگی ایک پلڑے میں رکھ دی جائے تو دونوں برابر ہیں۔ پھر خود ہی ارشاد فرمانے لگے، اس واقعے کو تاریخ الخلفاء کے اندر بھی لکھا گیا ہے، فرماتے ہیں وہ رات کا واقعہ، ایک رات کا واقعہ کیا ہے، فرماتے ہیں جب ہجرت کی رات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت فرما رہے تھے، کفار مکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سرکوبی کے اندر پڑے ہوئے تھے، نازیبا کلمات بھی کہتے تھے اور نقصان پہنچانے کا ارادہ بھی رکھتے تھے۔ اس وقت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور کے اوپر تشریف لے گئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور ایک جگہ پر موجود ہے کہ صدیق اکبر نے کچھ لمحات کچھ موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کندھے پر بھی اٹھایا اور صحیح طریقے سے حفاظت کی، صحیح طریقے سے خدمت کی۔ فرماتے ہیں جب غار ثور میں پہنچے نا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس غار، اس کی اونچائی کتنی تھی اس کو سمجھانے کے لیے علماء نے لکھا ہے 2.5 کلومیٹر اونچائی، 2.5 کلومیٹر اونچا یہ غار ثور موجود ہے۔ وہاں پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پر پہنچے کفار مکہ اور مشرکین مکہ سے بچ کر تو وہاں پر پناہ لینے لگے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اندر داخل ہونے لگے نا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں لا تدخلوا حتی ادخل قبلک، یا رسول اللہ آپ اس میں پہلے داخل نہ ہو، آپ یہاں تشریف لے اس سے پہلے کہ میں داخل ہو جاؤں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صدیق کیا وجہ ہے، یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ غار ہے، ہو سکتا ہے یہاں پر کوئی موذی جانور ہو، بچھو سانپ ہو اور وہ آپ کو تکلیف پہنچائے، یہ مجھے گوارا نہیں کرتا، میں یہ چاہتا ہوں میں اندر جاؤں، اگر مجھے وہ تکلیف دیتا ہے تو مجھے یہ قبول ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں گیا، وہاں جا کر میں نے غار کو صاف کیا، صاف کرنے کے بعد کچھ سوراخ تھے کہ کہیں وہاں سے کوئی موذی جانور نہ نکل آئے۔ فرماتے ہیں میرے پاس کپڑا تھا، میں نے پھاڑ کے ان کے سوراخوں میں، غار کے سوراخوں میں کپڑا رکھنا شروع کر دیا، بند ہو گئے سارے سوراخ، صرف 2 سوراخ باقی رہ گئے، کپڑا ختم ہو گیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے پاؤں کی ایڑیاں ان 2 سوراخوں میں رکھ دی۔ اللہ اکبر، خدمت دیکھیے صدیق اکبر سرکار کی فرما رہے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں اے سیدی یا رسول اللہ فداک ابی و امی، اندر تشریف لے آئیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اندر آتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لاتے ہیں، تشریف لا کر صدیق اکبر کی ران پر سر رکھ کر سو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہاں پر دیکھیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارک کہ اگر ما کان ما یکون کا علم رب نے عطا فرمایا کہ آپ کو پتا تھا کہ کفار یہاں تک نہیں پہنچنے والے اور ہمیں یہاں پر آ کر نقصان نہیں دینے والے، آپ یہاں پر صدیق اکبر کی ران پر سر رکھ کے آرام فرما رہے ہیں، سو گئے۔ ادھر دیکھیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسی اثنا کے اندر ایک بل سے، جہاں پر میں نے اپنی ایڑی رکھی ہوئی تھی، اس سوراخ سے ایک سانپ آیا، اس
میری ایڑی کو پایا تو ڈسا، ڈنگ مارا، اس کی تکلیف تو ہوئی لیکن میں نے اپنی ران کو نہیں ہلایا، اپنی ٹانگ کو نہیں ہلایا، کہیں امام الانبیاء کے آرام میں خلل نہ آ جائے۔ اللہ اکبر فرماتے میں نے برداشت کیا، لیکن اس کی درد اتنی تھی کہ اس کی درد کی وجہ سے میرے آنکھوں سے آنسو گزرنے شروع ہو گئے، آنکھوں سے آنسو گرا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار مبارک پر گرا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہوئے، فرمایا اے صدیق کیا ماجرا ہے، کیوں رو رہے ہو، وجہ بتاؤ۔ فرمایا لدغت فداک ابی و امی۔ الفاظ دیکھیے صدیق اکبر کے، سبحان اللہ کی صدا سے آپ اس کا ترجمہ سنیے۔ فرماتے ہیں لدغت فداک ابی و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ فرمایا میں تو قربان ہو گیا، سانپ نے مجھے ڈنگ مار لیا، لدغت مجھے ڈنگ مارا ہے، فداک ابی و امی میں کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ محبت سرکار حضرت صدیق اکبر سے دیکھیے، فرماتے ہیں جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی بارگاہ رسالت کے اندر لدغت فداک ابی و امی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدیق ایڑی میرے پاس کرو۔ سرکار نے لعاب دہن لگایا، وہاں پر جہاں پر سانپ نے ڈنگ مارا تھا، فرماتے ہیں صدیق اکبر سرکار کے لعاب دہن لگانے کی دیر تھی، ایسا لگتا تھا جیسے سانپ نے کبھی ڈسا ہی نہیں ہے، وہ درد اسی وقت ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں یہ وہ رات کا کام تھا صدیق اکبر کا کہ جس رات کے کام اتنی فضیلت لے گیا کہ عمر کی آدھی زندگی کی نیکیاں اس کے برابر ہیں۔ اور پورے دن کون سا دن کے بارے میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دن وہ ہے کہ جب منکرین زکوٰۃ پیدا ہو گئے۔ صدیق اکبر کے دور کے اندر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وصال ظاہری فرمایا تو فوراً بعد کچھ منکرین زکوٰۃ پیدا ہو گئے، کچھ مرتدین ہو گئے، کوئی اسلام سے پھر گیا کہ سرکار تو چلے گئے ہیں تو اب دین کا کون باغ دوڑ سنبھالے گا۔ کچھ اسلام سے پھر گئے، کچھ جناب زکوٰۃ کا انکار کرنے والے پیدا ہو گئے، اور کچھ جو سے دیگر فرائض اور واجبات اور احکامات کا انکار کرنے والے آ گئے، جو اعلیٰ قسم کے لوگ تھے۔ تو اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا محاصرہ کیا اور ان لوگوں کو کہا کہ اگر تم دور رسالت کے اندر تم پر اگرچہ اونٹ کی ایک رسی بھی لازم ہوتی تھی یا چھوٹا سا بکری کا بچہ بھی لازم ہوتا تھا، اگر تم نہ دو گے میں تم سے جنگ کروں گا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ صدیقیت میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلق الناس وارفق بهم، کہتے ہیں اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ، اب یہاں سے خلافت بھی ثابت ہو گئی کہ سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر صحابہ کرام نے نعرہ لگایا تھا۔ کہتے ہیں یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول کے خلیفہ۔ بعض لوگ حضرت صدیق اکبر کی خلافت اول کو نہیں مانتے، تو سب سے پہلے منکر زکوٰۃ کا محاصرہ جنہوں نے کیا وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ حضرت صدیق اکبر سے جب حضرت عمر نے عرض کیا نا، فرمایا یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلق الناس، لوگوں سے نرمی سے پیش آئیے، وارفق بہم، ان کے معاملے میں تھوڑی سی الفت اختیار فرمائیے، نرمی سے انداز اپنائیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت حضرت عمر کو مخاطب کر کے فرمایا عمر، زمانہ جاہلیت میں تو بڑے تم غضبناک ہوتے تھے، تمہارا اس وقت تو بڑا غصہ تھا، اس وقت تو لوگ تمہاری ہیبت سے ڈرا کرتے تھے، اسلام لانے کے بعد تمہارے حوصلے پست ہو گئے، تم کمزور ہو گئے۔ پھر حضرت صدیق اکبر نے یہ الفاظ کہے، روایت کے اندر موجود ہے، الفاظ ہیں، صدیق اکبر فرماتے ہیں قد انقطع الوحی وتم الدین آینقضوا وانا حی، فرماتے ہیں اگرچہ وحی کا معاملہ منقطع ہو گیا ہے، وحی آنا بند ہو گئی ہے اور دین مکمل ہو چکا ہے، لیکن جب تک میں زندہ ہوں میں دین کو کمزور ہونے نہیں دوں گا۔
میں دین میں کسی قسم کا نقد وارد ہونے نہیں دوں گا۔ اور زکوٰۃ وہ ہے کہ جو قرآن کے اندر موجود ہے، نص قطعی سے ثابت ہے، جو کوئی زکوٰۃ کا انکار کرے وہ کافر اور مرتد ہو جاتا ہے اگر مسلمان ہے تو اب حضرت صدیق اکبر کے دور کے اندر جب جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا تو حضرت صدیق اکبر نے ان کے ساتھ جنگ کی۔ روایتوں کے اندر موجود ہے کہ آپ نے صحابہ، انصار صحابہ اور مہاجرین صحابہ کو لے کر اعراب کی طرف نکلے اور جو انکار کرنے والے تھے ان کے ساتھ جنگ کی، حتیٰ کہ آپ جب واپس مدینہ پلٹے نا تو آپ نے خالد بن ولید، سیف اللہ کا لقب پانے والے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر بنا کر فرمایا ان کا محاصرہ کرو۔ اور حضرت خالد بن ولید تو سیف اللہ ہیں، آپ نے منکرین زکوٰۃ کو ایک ایک کر کے چن چن کے ان کے خلاف جنگ کی اور جہاں جہاں جاتے فتح پاتے جاتے تھے۔ اور پھر بعد میں شارحین نے یہ لکھا ہے، علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت جب زکوٰۃ کے منکر پیدا ہو گئے تھے، اپنے مال سے اللہ کی راہ میں پیسہ دینے سے انکار کر رہے تھے، اگر صدیق اکبر نرمی فرماتے، الفت والا معاملہ فرماتے تو یقیناً بعد میں کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہو جاتے، کوئی نماز کا انکار کر بیٹھتا، کوئی حج کا انکار کر دیتا، کوئی جناب روزوں کا انکار کر دیتا، کوئی کسی چیز کا انکار کر سکتا تھا، احکام اسلام کو نہ مانتا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے زکوٰۃ کے منکروں کا اسی وقت اچھے طریقے سے ان کو سبق سکھا کر یہ بات بتائی کہ اسلامی اصولوں پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، ہرگز ان کے حق میں بات نہیں اٹھائی جائے گی، اسلام اسلام ہے، کیونکہ فرمایا تم دین مکمل ہو چکا ہے دین۔ تو لہذا اب کوئی نقص وارد کرے گا یا کمی کرے گا تو اس کے قصوروار ہم ٹھہریں گے۔ تو اس وقت صدیق اکبر نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جنگ کر کے یہ بتا دیا قیامت تک کے لیے کہ کوئی بھی بندہ اسلام کے اصولوں کو توڑے اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، اس کے خلاف جنگ کی جائے، اس کا منہ بند